اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو ہم نے تجارت کو بنایا ہے۔ یہ شعبہ بہت ہی ضروری ہے، کسی بھی انسانی معاشرے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور تاجروں کو اللہ نے قرآن حکیم میں بھی خطاب کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں وعید دی ہیں، آگاہیاں دی ہیں۔ اور کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی تاجری ہوتے ہیں۔ تاجروں کا رویہ ملک کے خد و خال بدل دیتا ہے، ملک کے حالات بدل دیتا ہے، ملک کے معاشرے کو بدل دیتا ہے۔ اگر یہ ذمہ دار ہو جائیں تو ملک ذمہ دار ہو جاتا ہے، اگر یہ غیر ذمہ دار ہو جائیں تو ملک برباد ہو جاتا ہے۔ اس انداز میں نہ تجارت کو سمجھا گیا نہ تاجروں کو سمجھا گیا۔ تو تھوڑا سا ہمیں اس پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ تاجروں کا ملک میں کیا رول ہے، کتنا امپارٹنٹ رول ہے، اور تجارت کیسا معتبر اور مقدس پیشہ ہے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ سود خور ایسے اٹھیں گے جیسے جن زدہ شخص منافع اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں۔ منافع اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ سود الگ چیز ہے، منافع الگ چیز ہے۔ سود کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا۔ آج ہمارے ہاں شاذ و نادر ہی ہمارا کوئی تاجر ہوگا جو اس سے محفوظ ہو، اس سے بری الذمہ ہو، اس سے آزاد ہو۔ اس لیے جس معاشرے میں سود لاگو رہتا ہے وہاں انصاف کبھی نہیں پنپتا، اور جو معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑ رہا ہو، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں گلزار بن سکتا ہے؟ کیا وہاں خوشیاں بن سکتی ہیں؟ تو اس لیے یہاں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے ہمارے تاجروں کا ہے کہ وہ سود کے حوالے سے کیسے سوچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کا بھی اس میں رول رہا ہے اور رول ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ جانے ان کی کون سی ایسی مجبوریاں ہیں کہ جو سود کے نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے تاجروں کے لحاظ سے سب سے پہلے سود کے خلاف بات کی۔ دوسری بات قرآن حکیم کہتا ہے کاروباری لین دین کے معاملات لکھ لینے کا حکم کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 282 کہ جو آپ امیڈیٹ کو سودا خرید رہے ہیں اس کا لکھنے کا نہیں ہے، جس میں آپ نے ادھار کرنا ہے، کمٹمنٹ آئندہ کے لیے ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی ہے، تو اس کو لکھ لینے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بے شمار جھگڑے صرف لین دین کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، پنچایتوں میں چل رہے ہیں، محلوں میں چل رہے ہیں، رشتہ داریوں میں چل رہے ہیں، تعلقات ختم ہو گئے کہ لکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے لکھ لو، قرآن کا آرڈر ہے۔ اور ایک سیانے کا قول ہے بڑا خوبصورت اس میں، پہلے لکھ بعد میں دے، پہلے لکھ بعد میں دے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے۔
تاکہ انسان ہے پریشانیوں کی وجہ سے یادداشت خراب ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے، زندگی سے موت ایک قدم آگے چلتی ہے، تاکہ اولاد کو، عزیز و اقربا کو، پیچھے رہ جانے والوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ سامنا کرنا پڑے۔ تو تجارت کا اصول یہ ہے کہ لکھ کے کام کرنے کو ترجیح دیں، زبانی مت کریں۔ زبانی جب بھی تجارت کی جاتی ہے، لین دین کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ جھگڑوں پر ختم ہوتی ہے۔ جتنے بھی میں نے بے شمار کیسز دیکھے ہیں، بینک میں بھی رہا ہوں، وہاں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو اورل کمٹمنٹ ہے، بغیر تحریر کے، بغیر ثبوت کے، وہ جھگڑوں پر ختم ہوتی ہے۔ تو رب العزت آپ کو تجارت میں یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ لکھ لیں۔ پھر اور دیکھیں، آپ نماز ادا کرتے رہو، ہمارے دیے مال میں سے ظاہر اور درپردہ خرچ کرتے رہا کرو، سورہ ابراہیم آیت 31۔ کہ جو بزنس مین ہیں وہ صرف دھندا نہ کریں، نماز بھی ادا کریں، اور جو مال ان کو مل رہا ہے، جو منافع ان کو پہنچ رہا ہے، جو بینیفٹ ان کو پہنچ رہا ہے، اس میں سے معاشرے پر خرچ بھی کریں۔ کیونکہ جس معاشرے میں خرچ نہیں کیا جاتا وہ معاشرہ مجبوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے، جہاں لوگ روٹی کو ترس جاتے ہیں، جہاں لوگ تعلیم کو ترس جاتے ہیں، جہاں لوگ علاج کو ترس جاتے ہیں۔ تو تاجروں کو اللہ انوائٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے دیتا میں ہوں تمہیں، تم نے میرا شکر بھی ادا کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں سے خرچ بھی کرنا ہے۔ جو تاجر خرچ نہیں کر رہا وہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مال بڑھنے کے چانسز معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آیت جڑی ہے قرآن میں کہ سوداگری تمہیں نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہ کر دے، سورہ نور آیت نمبر 37۔ کہ یہ نہ ہو، ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا نا کہ اعلان ہوتا ہے جی بڑا عظیم الشان جلسہ ہوگا بعد نماز عشاء، جب سارے کام ختم ہو جائیں تب اللہ کی بات کرنی ہے، دکان بند کر دی، دھندا بند کر دیا۔ اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ تم کاروبار کے ساتھ ساتھ میرے حضور بھی جھکتے رہو، مجھ سے اپنے تعلق کو قائم رکھو، ورنہ تمہاری تجارت تمہیں نفع نہ دے گی۔ پھر سورہ جمعہ میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جمعہ کے اوقات میں خرید و فروخت بند کر دو۔ صرف خرید کا نام نہیں ہے، فروخت کا بھی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں فروخت کے ساتھ خرید کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے اس پہ غور کیا؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں، تو اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمعہ مکے میں نہیں ہوتا تھا، جمعے کی ابتدا تو مدینہ منورہ سے ہوئی، جب گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے، نمازیں باقاعدہ جاری ہو چکی ہیں، جمعے کا خطبہ جاری ہے۔ مکہ میں تو نماز ہی نہیں تھی، کیونکہ چھپ کے نمازیں دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے۔ مدینہ میں ہے تو سامنے کون تھے جو آپ کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے؟ اصحاب رسول، اصحاب رسول۔ آپ جمعے کا خطبہ ڈیلیور کر رہے ہیں، باہر سے شور کی آواز آئی، پتہ لگا جی جو قافلہ شام مال لینے گیا ہوا تھا وہ آ گیا۔ ساری مسجد خالی ہو گئی، صرف رسول اللہ ممبر پر اکیلے رہ گئے۔ ساری مسجد خالی ہو گئی، سب لوگ باہر بھاگ گئے۔ کیوں؟ اگر ہم نہ گئے تو جو شام سے ہماری مرضی کا مال ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ سارے باہر بھاگ گئے، تب یہ آیت قرآنی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اتری کہ تم رسول کو اکیلا چھوڑ کر ممبر پر نماز چھوڑ کر، خطاب کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھاگ گئے۔ تو تب قرآن نے یہ کہا
کہ اگر تم بہتر سمجھو تو جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دو. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. بزنس مین کو پرائرٹی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے اولیت کس بات کو دینی ہے, تمہاری پرائرٹی کیا ہونی ہے. تب سورہ جمعہ اتری ہے. اللہ آسانی کتنی دیتا ہے, کیونکہ اللہ تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے. خود قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے ہم سود کو گھٹاتے ہیں, صدقات کو بڑھاتے ہیں. حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت روزی تلاش کرو. سورہ بقرہ آیت 198. ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ البتہ تجارت کے ذریعے. سورہ نساء آیت نمبر 29. ایسے نہ کسی کا مال کھاؤ, تم تجارت کے ذریعے لین دین میں منافع اس سے کما سکتے ہو. اللہ تمہیں اس کے لیے الاؤ کر رہا ہے. یہ باہمی ڈیلنگ ہے, ایگریمنٹ ہے, کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہو, اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلا سکتے ہو. ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچائے. خدا رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال جان سے جہاد کرو. سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11. تو یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے, یہ ٹریڈ اللہ کے ساتھ ہے, اور اللہ کے ساتھ ٹریڈ میں کسی کو گھاٹا نہیں ہو سکتا, نقصان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ اپنے معاملے میں انتہائی سچا ہے اور سچائی سے بات کرنے والا ہے, اپنے پرومس کو آنر کرنے والا ہے. بہترین تاجر بھی وہ ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہو. مجھے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے, اس کے بعد فرمایا اچھا کھول لو, مگر ایک بات یاد رکھو, اگر کوئی مال خرید کے لے جائے تو واپس ضرور لینا, واپس ضرور لینا. اگر واپس لائے تو واپس ضرور لینا. اور ہم کتنے کامیاب دکاندار ہیں, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا. رسول اللہ کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے. ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں لوگ کہتے ہیں بڑی کامیاب ہیں, 6 مہینے تک خریدا ہوا مال واپس لیتی ہیں. استعمال بھی کر لیا, آپ نے ڈبہ کھول لیا, آپ ٹی وی لے گئے, ٹی وی کھول لیا, اور آپ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں آیا. وہ کہتے ہیں جی پیسے لے جاؤ یہاں رکھ دو. انہوں نے کامیابی کا زینہ سمجھ لیا, دیکھ لیا اللہ کے رسول کی صرف ایک بات سے, کہ اگر کوئی مال واپس کرنے آئے تو خریدا ہوا مال واپس ضرور کرنا. یہاں چکر یہ ہے کہ اس نے دینا آپ کو نمبر 2 ہے, واپس کیسے لے گا؟ نمبر 1 ہو تو واپس لے لے گا, نمبر 5 بیچ رہا ہے, نمبر 6 بیچ رہا ہے, ایکسپائرڈ دوائی بیچ رہا ہے, واپس کیسے لے گا؟ یہ بڑا مسئلہ پھنس گیا ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ وہ جھوٹ کا شکار ہو چکا ہے, کرپشن کا شکار ہو چکا ہے. آپ کو اس نے صحیح سودا ہی نہیں دیا, واپس کیسے لے گا؟ اس ایک فارمولے پر ملٹی نیشنل کمپنیاں کامیاب ہیں. آپ دیکھیں وہ کتنے سچے ہیں. جو انگریڈینٹس اپنے کسی بھی پیکٹ پہ وہ لکھتے ہیں, کیا وہی ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ہوتے ہیں؟ اور جو وزن وہ لکھتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف پیکنگ, پیکنگ کا وقت کا وزن ہوتا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بعض اوقات برسات کے موسم میں وزن بڑھ سکتا ہے, اور بعض اوقات شدید گرمیوں کی وجہ سے یا خشک موسم کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی سکڑ جاتی ہیں, وزن کم ہو سکتا ہے. اس لیے وہ لکھیں گے جو پیکنگ کے وقت ہے. یہ ان کی سچائی دیکھیے آپ. ہم کہتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہے؟ وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے کامیاب ہے. انڈیا میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگ مٹھائی بہت استعمال کرتے ہیں, کیونکہ گوشت تو کھاتے نہیں, تو جو ان کی پروٹین کی ضرورت ہے وہ مٹھائیوں سے شاید ان کا معاشرہ پوری کرتا ہے. تو جب میں گیا تو وہ جون کا مہینہ تھا, تو جس طرف سے گزروں دکان مٹھائی کی بند,
اور میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ کوئی ہڑتال ہو گئی، لوگوں نے مٹھائیاں بنانی بند کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ان شدید گرمیوں کے مہینے میں دودھ کم ہو جاتا ہے، کھویا جو ہے وہ پورا نہیں ملتا۔ مٹھائی کیونکہ انہوں نے کھوئے سے بنانی ہوتی ہے، یہ میدے سے نہیں بناتے، تو یہ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں 2 ماہ کے لیے، مگر میدے سے بنا کے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، دکان بند کر دیتے ہیں۔ جب کھویا ملنا شروع ہوتا ہے تو دوبارہ مٹھائی بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سچائیوں کی وجہ سے کامیاب ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا حالات ہیں؟ جو شخص بھی کوئی کلیم کرتا ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، ادویات ہوں، کپڑا ہو، جوتے ہوں، گھریلو سامان ہو، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے یہ وہی سب کچھ ہے؟ کیا ایسا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ بچوں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے، بچوں کے کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ نہیں کرتے، ایکسپائرڈ چیزیں نہیں بیچتے۔ میں خود اپنے گھر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، آ کے ڈیٹ دیکھی اور پھر گئے کہ خدا کے بندو کیا کرتے ہو؟ کیا وہ جیم ہو، جیلی ہو اور ایسی پیک چیزیں ہوں، بعض اوقات ٹافی بھی ایسی مل جاتی ہیں، بسکٹ ہوں۔ تو یہ جو تاجر ہیں، کبھی ان کو خیال نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ میں نے آج تجارت کو رکھا اس لیے کہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر، سچا امانت دار صرف سچا نہیں کہا، امانت دار بھی کہا، کیونکہ یہ امانت ہے۔ امانت دار تاجر نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کے زمرہ میں ہوگا۔ جامع ترمذی، اس کا شمار نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ کتنی مرتبت ہے اگر صحیح بزنس کرے، سچائی سے کرے، امانت داری سے کرے، کتنی بڑی مرتبت ہے جی۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ ایک فعل سے بندہ ولیوں میں شمار ہو جائے۔ لوگ ساری زندگی عبادات کرتے ہیں، کوئی کنویں میں لٹک رہا ہے، کوئی جنگلوں میں چلا گیا ہے، کوئی بھوک کاٹ رہا ہے، کوئی الگ ہو کے بیٹھ گیا ہے، کوئی دن رات اندر ذکر اذکار کر رہا ہے، ولیوں میں شمار نہیں ہوتے۔ تو پراپر طریقے سچائی اور امانت داری سے بزنس کرنے سے ولیوں، انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ شمار ہو جائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے جی۔ اور یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ، سرکار نے فرمایا اللہ اس پر رحمت کرے جو بیچنے، خریدنے، تقاضا کرنے میں نرمی کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث۔ یہ بزنس مینوں کے لیے ہیں، تاجروں کے لیے ساری بات ہے، تجارت کے لیے ساری بات ہے۔ بیچنے، خریدنے، تقاضا کرنے میں نرمی کرتا ہے، کسی کے گلے میں پلہ نہیں ڈال دیتا، اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو مقام کیا پائے گا؟ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عزت۔ مگر اس میں ایک وعید اور بھی بڑی خوفناک ہے، وہ بھی پتہ ہونی چاہیے، ہمارے تجار کو پتہ ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن رفاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں کا قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ حشر ہوگا، سوائے ایسے تاجر کے جو حرام سے بچا، جھوٹی قسم نہ کھائی اور قیمت کہنے میں سچ بولا۔ جامع ترمذی۔ اب سوچنے کی بات ہے، جو بھی لوگ تجارت سے وابستہ ہیں، کبھی انہوں نے ان احادیث کو دیکھا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ کون بتائے گا لوگوں کو یہ باتیں؟ کل وہ گریبان نہ پکڑیں گے روز قیامت علماء کا کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا، میں تو یہ غلطی کرتا رہا۔ تو اگر آج ان کو بتانا شروع کر دیں اور یہ احساس دلانا شروع کر دیں
کہ تم کیا رویہ اپنائے ہوئے ہو؟ چند سکوں کے لیے، بہت معمولی منافعت کے لیے، بہت تھوڑی سی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور نقصان کتنا بڑا کہ فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر آپ سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں تو آپ کا حشر انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر انتہائی ضروری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کسی چیز کا بھاؤ نہ بڑھایا کرو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیزوں کا بھاؤ نہ بڑھا دیا کرو۔ اب شارٹیج ہو گئی، دکاندار کو تو پتا ہے کہ یہ چیز شارٹ ہے بازار میں، ایک دم ریٹ بڑھا دے گا۔ جہلم میں آج سے کچھ عرصہ پہلے بڑی شدید بارشیں ہوئیں اور جو لینٹر ہیں وہ بھی ٹپکنے شروع ہو گئے، لینٹر بھی ٹپکنے شروع ہو گئے۔ تو یہ پلاسٹک کی ایک شیٹ ہوتی ہے جو 5 روپے فٹ بکتی تھی، جب وہ لینٹر ٹپکنے شروع ہو گئے، وہ دکاندار جو سارا دن حکومت وقت کو برا بھلا کہتے ہیں، سب نے کم از کم اس کا ریٹ 25 روپے فٹ کر دیا۔ کہاں کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن؟ کہاں جائیں گے؟ کیسے بچ پائیں گے؟ یہ ان کا آپ ذاتی کریکٹر نہ سمجھیں، اس سے پوری قوم گھیرے میں ہے۔ اور یہ بات اس کے لیے میں نے آج یہ پروگرام کا یہ ٹاپک چنا، جو بات میں نے اب کرنی ہے۔ ہم اس وقت بے امنی کا شکار ہیں، قتل و غارت ہے، دھماکے ہیں، حادثات ہیں، ٹرینیں اڑا دی جاتی ہیں، بسیں اڑا دی جاتی ہیں، کالج و سکول کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس کی روحانی وجہ کیا ہے۔ وہ روحانی وجہ ہمیں نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے سمجھائی۔ ان کی ملفوظات پر ایک کتاب ترتیب دی حضرت اعلیٰ سنجلی علیہ رحمہ نے۔ کتاب کا نام ہے فوائد الفؤاد۔ وہ آپ کی 45 مجالس کا حال ہے، 45 مجالس کا حال ہے۔ لاہور کے کچھ بیوپاری جو کپڑا بیچنے والے ہیں احمد آباد گجرات گئے، گجرات کاٹھیا واڑ احمد آباد۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وقت کے ایک بہت بڑا ولی بیان کر رہا ہے۔ جب وہاں گئے، وہاں پہ جو خریدار تھے وہ ہندو تھے۔ ان کو جو انہوں نے بھاؤ بتایا تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ہم آپ سے مال نہیں لیتے۔ مگر وہ بھاؤ کرتے کرتے آخر ان کا سودا ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم اتنے جھوٹے ہو کہ جو چیز 500 روپے کی ہے تم نے اس کے 5000 بتائے ہیں۔ اگر وہ یہ نہ جانتے ہوتے کہ یہ اس ویلیو کی ہے تو وہ تو مارے جاتے، دھوکہ کھا جاتے، نقصان کر بیٹھتے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا ہم لاہور سے آئے، ہم لاہور سے آئے ہیں۔ نے کہا جب تم آئے ہو تو تمہارا شہر محفوظ تھا؟ تمہارا شہر محفوظ تھا؟ انہوں نے کہا ہم تو محفوظ چھوڑ کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا علم ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ وہ ہندو کہہ رہے ہیں ان کو، جس شہر کے بیوپاری اتنے جھوٹے ہوں وہ شہر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور جب وہ بیوپاری لاہور پہنچے تو تاتاری لاہور کو تاراج کر چکے تھے۔ اب لٹ رہے ہیں آپ، روز بم چھوٹ رہے ہیں۔ جب بزنس مین اتنا چور اور جھوٹا ہے، بعد نہیں آ رہا، ملاوٹ کرنے سے، کم تولنے سے پورے شہر میں آپ کو کہیں صحیح دودھ مل سکتا ہے؟ دہی مل سکتی ہے، کھانے کی اور کوئی چیز خالص مل سکتی ہے، تو کیسے آپ کو امن مل سکتا ہے؟ آپ کی جو بے امنی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ بددیانت تاجر ہے۔ جب تک وہ کم تولنا نہیں چھوڑے گا، کم ناپنا نہیں چھوڑے گا، ملاوٹ نہیں چھوڑے گا، ایکسپائرڈ چیزیں بیچنی نہیں چھوڑے گا اور دیانتداری سے کاروبار نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو امن نہیں دے سکتی۔ کیونکہ اللہ اس سے محبت اور برکت اٹھا لیتا ہے جہاں کے کاروباری لوگ جھوٹے ہوں۔
اور یہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے آپ کو سکھایا ہے. آج جو میں نے گفتگو کی ہے نا وہ صرف اس لیے کی ہے کہ خدا را تاجر بدیانتی چھوڑ دے, ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا. کوئی بے امنی یہاں نہیں رہے گی, قتل و غارت نہیں رہے گی, کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہاں امن نہ ہو جائے. ہمارا تاجر دیانتدار ہو جائے, ملاوٹ چھوڑ دے, ناپنے میں غلطی چھوڑ دے, ایکسپائرڈ چیزیں نہ بیچے. کوریا کی ہے تو کوریا کی بتائے, چائنا کی ہے تو چائنا کی بتائے, پاکستان کی ہے تو پاکستان کی بتائے. سچائی اور دیانتداری کو اپنا لیں, آپ کو امن مل جائے گا. اور جب تک کہ ہمارے تاجر نے سچائی اور دیانتداری کو نہ اپنایا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو امن نہیں دے سکتی. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. آپ جس نے جو بات مجھ سے پوچھنی ہو اس ریفرنس سے پوچھ سکتا ہے. یہ سود کے بارے میں جو آپ نے فرمایا, ہم IMF کا جو قرضہ دیتے ہیں یہ سارا ملک کی اس میں ملوث ہے, تو وہ کس طرح اس لعنت سے بچ سکتا ہے؟ میرا یہ سوال. یہ میں نے اس پہ پورا لیکچر رکھا ہے اور اس کو عنوان تھا ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. اپنی مار کے کھانا شروع کر دیں, چاہے تھوڑی سی ملے تو قرضے ختم ہو جائیں گے. ہر آدمی کام کرے اپنے حصے کا, اخراجات کم کرے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ معمولی باتیں, اخراجات کم کریں. یہ بابا جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہر بینک جو انٹرسٹ ہمیں دے رہا ہے اس کا نام اس سے رکھ دیا ہے پروفٹ. ہر بینک ہمیں انٹرسٹ پروفٹ کے نام پہ دے رہا ہے, تو پروفٹ اور انٹرسٹ میں کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں ڈیفرنس بتا دیجئے. بات یہ ہے کہ بہت لمبا موضوع ہے, میرے اس پر لیکچر ہیں, میری اس پر کتاب ہے. ایک بات آپ یاد رکھیے, یہ یقینی طور پہ سود ہی ہے. خوبصورت نام اس کا الگ کر لیں, جیسے ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی کہ منٹگمری کو مسلمان کر کے ساہیوال کر دیا, لائل پور کو مسلمان کیا, فیصل آباد کر دیا. ایسے ہی ہم نے سود کو مسلمان کر کے پروفٹ کہنا شروع کیا ہوا ہے. اس پہ سود پہ میں پورا لیکچر رکھوں گا, ڈیٹیل سے بات کروں گا, اس کے تمام پہلوؤں پر کروں گا. قرآن کیا کہتا ہے, صاحب قرآن نے کیا کہا, اور آپ کے زمانے میں پریکٹسز کیا تھی اور آج کیا ہے. یہ یقیناً سود ہے. اللہ آپ کو اور مجھے اس سے محفوظ فرمائے. اکنامکس میں جو قیمتوں کا تعین ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ہوتا ہے, تو اسلام میں اس کا کیا شرح منافع کا کوئی ایگزیکٹ رول ہے, یا کس طرح ہمیں کرنا چاہیے, کہ کیا شرح منافع ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا, بڑا ضروری سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے کہیں بھی شرح منافع طے نہیں کی. کیوں؟ مگر ایک بنیاد ضرور طے کی, جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کر. یہ آپ کا باہمی ایگریمنٹ ہوتا ہے حالات کے مطابق, جس میں آپ لین دین کا معاملہ طے کرتے ہیں. ایک چیز اس میں ذہن میں رہے, اگر کوئی چیز مارکیٹ میں ایسی ہے کہ جو انسانی ضرورت ہے اور اس کی قلت ہے, پھر آپ ہرگز اس کی قیمت نہیں بڑھا سکتے, وہ ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آ جائے گی. اگر ایسی چیز کہ جس کی معاشرے میں مارکیٹ میں قلت نہیں ہے مگر آپ نہیں بیچنا چاہتے, کسی خاص قیمت پہ بیچنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اجازت ہے. اناج, کھانا پینا, ضروریات زندگی جو کہ ایک خاص سطح پر رہنی چاہیے, اگر کسی وجہ سے آپ اس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو آپ اللہ کے اور رسول کے اور اس حکومت کے مجرم ہیں. اسی لیے قیمتیں مقرر کی جاتی تھیں اور سودا وافر رکھا جاتا تھا. ابھی سعودیہ اگر آپ جائیں آج کے زمانے میں بھی, کہ اس سے زیادہ وزٹر دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا, مگر چیزیں وافر میسر ہیں اور قیمتیں متوازن ہیں. ہم جب قیمت بڑھاتے ہیں تو زیادہ تر جب مارکیٹ کا سروے کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز شارٹ ہے. جیسے ہمارے ہاں چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کا جہاز ابھی لگنے میں 1.5 مہینہ ہے, میرا جہاز آ گیا, تو وہ ہر آئٹم پہ 200 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ بڑھا دے گا. یہ کسی چیز کا اس طرح فائدہ اٹھانا ایکسپلائٹیشن ہے.
ایکسپلائٹیشن کی اسلام نے کبھی اجازت نہیں دی. منافع کی جہاں تک شرع کا تعلق ہے، 4 بڑے فقیہ اسلام میں گزرے ہیں: امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ. انہوں نے اپنی اپنی فقہ میں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فقہ میں جو ایک رائے دی ہے مسلمان تاجر کو، وہ یہ ہے، ان کی رائے، حکم نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی نص نہیں ہے ریٹ کی. ان کو یہ رائے دی ہے کہ آپ منافع 10% لے سکتے ہیں، مگر منافع کی اصل بنیاد یہ ہے ایکسپلائٹیشن نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، چیز میں تبدیلی نہ کی گئی ہو، اور جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں، جو کمٹمنٹ کریں اس کو آنر کریں. سوال بابا جی یہ ہے کہ آپ نے بات کی ایمانداری اور سچائی کی، یہ تو بیسکس اسلام کے پرنسپلز ہیں، اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. لیکن ایکسپلائٹیشن ایک اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ اسلام کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں، جو منافع خوری کرتے ہیں، کم ناپ تول کرتے ہیں اور ایمانداری سے کام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، امت محمدی ہیں، بخشے جائیں گے. پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا اسے سزا ضرور دوں گا. اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے، دل سے نکال دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ کہیں گے کہ میرے اس امتی نے یہ کام نہیں کیا؟ کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کی زبان پہ جھوٹ آ سکتا ہے؟ آپ تو رسول اللہ کو شرمندہ کرائیں گے جو بددیانت لوگ ہیں، کہ جو عیسائیوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہودیوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کی امتیں، انہوں نے ہیرا پھیری نہیں کی ہوگی اور کملی والے کی امت نے ہیرا پھیری کی ہوگی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہیرا پھیری اس لیے جاری رکھیں کہ آپ کو شفاعت ہوگی، پھر تھوڑی سی سزا پا کے بعد میں معافی ہوگی. اس لیے اس سزا تک پہنچے ہی نہ. جو شخص کسی دوسرے انسان کا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے اس کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے، اور وہ گلٹ اس کو ڈھنگ سے جینے نہیں دیتا، ڈھنگ سے سونے نہیں دیتا، ڈھنگ سے کھانے نہیں دیتا، اس کو خوشیوں کا تصور ختم ہو جاتا ہے. برائی گلٹ پیدا کرتی ہے، اور زندگی وہ ہے جو گلٹ فری ہو. گلٹ فری جینا ہے، گلٹ کے ساتھ نہیں جینا. تجارت میں جو خرید ہوتی ہے، جو ہمارا ان پٹ ہوتا ہے تجارت میں، اس میں بہت سے ادارے انوالو ہیں، تو اس سے جو ہماری ان پٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تاجر کے لیے. خاص کر جب وہ فروخت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے منافع کے لیے فروخت کرے گا، اور اس پہ اتنا ہی کشن ڈال دیتا ہے وہ اپنا. تو سوال یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر جو اس وقت برائب ہے، جو رشوت ستانی کا عمل ہے، یہ کس طرح ختم کیا جائے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ وہ بات ہے جو ہم سب فیس کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو خرید ہے اس کی کاسٹ ہی بڑھ جاتی ہے، اور یقیناً آپ 4 پیسے کمانے کے لیے، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اس کے اصول یہ ہے، 2 اصول ہیں بنیادی. ایک تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ریفرنس سے پوچھا گیا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا آپ کا حق کوئی نہیں دے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ان کا حق ہے وہ ادا کرتے رہو اور اپنا حق اللہ پر چھوڑ دو. یہ ہے طریقہ. مگر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ تم پیسہ حاصل کر رہے ہو آسودگی حاصل کرنے کے لیے، راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے. جائیں سروے کر لیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، ان کے دفتروں میں جائیں. جو لوگ حرام کاری سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں، بدیانتی سے پیسہ حاصل کر رہے ہیں، سٹڈی کریں ان کی اولادوں کو، ان کی ازواج کو، ان کے گھروں کو. اگر کسی جگہ سکون ملے تو مجھے آ کے پکڑ لیں. حرام کے مال سے سکون نہیں مل سکتا، آسائش کی چیزیں مل سکتی ہیں. آسائش کی چیزیں تو ان کی بڑھ گئی ہیں، سکون ان کو نہیں ملتا. اور آج زمانہ سکون کا زیادہ متلاشی ہے. تو لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ اگر سکون چاہیے تو حرام کو چھوڑ دو، ایکسپلائٹیشن چھوڑ دو، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، لوگوں کو دکھ دینا چھوڑ دو. سکون بانٹو، سکون لے لو گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیوار پہ گیند مارتے ہیں اور وہ گیند آپ کو پلٹ آتی ہے. آپ سکون کا گیند دیوار پہ ماریں،
سچائی اور محبت کا گیند دیوار پہ ماریں، یہی آپ کو لوٹ آئے گا۔ اس کے لیے مستقل ایفرٹس کی ضرورت ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سب سے بڑے ادارے ہمارے، جو خطبہ جمعہ ہے، اللہ نے جن لوگوں کو وہ پرووائڈ کیا ہے ایسا ادارہ، ہمارے بہت سے روحانی لوگ ہیں، اگر وہ عقائد اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اپنی گفتگو کا اتنا ہی پورشن دے دیں جتنا عقائد اور عبادات کو دیتے ہیں، تو اس میں بہت جلد تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ بابا جی، سود لینے والا تو مجرم ہے، کسی مجبوری کے تحت کوئی رقم لیتا ہے اور وہ اس کا سود ادا کرتا ہے، وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سود لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ جاب کر رہے ہیں کسی پرائیویٹ ادارے میں یا کسی گورنمنٹ ادارے میں، ان کے جرم کی کیا نوعیت ہے؟ دیکھیں ایک بات سمجھیے آپ اس کو، پہلے تو یہ کیونکہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا حساب کتنے لکھنے والا، تینوں جہنمی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصل بات کیا ہے کہ جو لکھ رہا ہے، جو دے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، ان کو جہنم کی وعید دی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تو بھوکا رہ لے مگر ایکسپلائٹیشن کے کام میں شامل نہ ہو۔ سود کا مطلب ہے ایکسپلائٹیشن آف سوسائٹی، ایکسپلائٹیشن آف ہیومینٹی۔ یہ اس پہ انشاءاللہ جب ڈیٹیل بات کروں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جو شخص انسانیت کے نقصان کے لیے نوکری کر رہا ہے، انسانیت کے نقصان کے لیے اپنی مجبوری میں اس کام کو رواج دے رہا ہے، اس کو بھی اللہ ناپسند کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک بات کلیئر کرتا ہے اللہ، وہ کہتا ہے عزت ذلت میرے پاس اور رزق میرے پاس، امیر غریب کرنا میرے پاس، تیری کیا مجبوری ہے؟ جب تجھے یقین ہے کہ میں سارے بندوبست کرنے والا ہوں تو اتنا مجبور کہاں سے ہو گیا کہ میری مخالفت شروع کر دے؟ سود ہے اللہ رسول سے جنگ، تو جب اپنی مجبوری میں آپ اللہ رسول سے جنگ شروع کر دیں گے تو کیسے جیتیں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں جیت سکتا اللہ رسول سے، تو ایسی کوئی فاقہ ہی ہوگا نا، زیادہ فاقہ زیادہ بہتر ہے سود کھانے سے، کیونکہ سود کے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی ہے، میں تو وہ یہاں کہنا نہیں چاہتا، مجھے خوف آتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے طور پہ اس سے بچ جائیں۔ استحصالی نظام ہو یا معاشی عدم استحکام یا طبقاتی جو بھی تقسیم ہے ہماری، ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جس انداز سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے وسائل اور ذرائع نہیں بڑھ رہے اس کے مطابق۔ تو اس مہنگائی کے دور میں جب لوگوں کے ذرائع بھی کم ہیں، بجٹ بھی ان کے پاس کم ہے، خاندان بھی بڑا ہے، تو ایسے حالات میں اسلام جو ہے کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے حالات میں ہم کیسے جئیں؟ اور بے روزگاری جو ہے بالکل عام ہے۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کیونکہ آپ کا موضوع تجارت رہا ہے، تو جو بے روزگار لوگ ہیں آپ ان کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کی تجارت کریں؟ آپ کے ہاں بہت بڑی بے روزگاری ہے، مگر لوگوں کی ڈائریکشن درست نہیں ہے۔ جب مواخات کا عمل مدینہ میں شروع کیا گیا اور لوگوں میں بھائی چارگی قائم کی گئی، تو جو شخص سب سے بڑا بزنس مین وہاں کا ٹھہرا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھائی چارگی نہ کرائیے، مجھے صرف بازار بتا دیں مدینے کا کدھر ہے اور تھوڑا سا پنیر لے دیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو بے شمار غلام انہوں نے آزاد کیے، اس وقت بھی 4000 غلام تھے ان کے، اور جدہ سے لے کے مکہ تک ان کے اونٹوں کی قطار ہوتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے بھروسے پہ کام شروع کیا، بندہ دہاڑی لگا لے، کہیں مزدوری کر لے جا کے۔ جب غزوہ خندق ہوئی اور خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ نے اپنی مواخات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کی تھی، تو وہ ایک یہودی کا مکان بننا تھا، وہاں پانی بھرتے تھے اور ٹوٹل 8 کھجوریں وہ روز کی دیتا تھا۔
تو 4 کھجوریں سرکار کھاتے اور 4 علی کھاتے پورے دن میں. تو جس کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، جس کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، جس کو بے غیرت نہیں بننا، وہ فاقہ کر لے، کوئی مزدوری کر لے، چھابڑی لگا لے، پھیری پھر لے، رکشہ چلا لے. جو کرنا چاہتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے کام ہے. اور جو رشتہ داروں سے مانگ کے کھانا چاہتا ہے، اس نے تو مانگنا ہی ہے. غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ فاقے کو قبول کر لے، بھیک کو قبول نہ کرے. یہ سب کچھ ممکن ہے. اور ہم روز دیکھتے ہیں لوگ جس طرح مزدوریاں کر رہے ہیں، جس طرح اپنا نظام زندگی چلا رہے ہیں، مشکل ترین حالات میں چلا رہے ہیں. اس میں سوسائٹی کو اپنا رول ادا کرنا ہے. جہاں اس کی رشتہ داریاں ہیں، جہاں اس کے تعلق ہیں، وہاں لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر. پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ایسی اسکیمیں بنائے، ایسے طور طریقے بنائے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بھکاری نہ بن پائے، اس کو کام پہ لگائے. آپ دیکھیے نا، ایک شخص آیا، اس کے ہاں بڑی غربت تھی. آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ نے اس کو بلایا، اس کی سیل لگوا دی، اور جب وہ بکا تو فرمایا اس سے کلہاڑا لے اور رسا لے اور 1 دن کا اپنے بچوں کا کھانا لے، اور کل سے جنگل میں جاؤ اور کاٹ کے لاؤ اور بیچو. اس کو سیلف سفیشینٹ کر دیا، قرضے پہ نہیں لگایا. قرضے پہ قوم میں سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتی، کیونکہ قرضے کے بارے میں پرانے لوگوں کا قول ہے کہ سود گھوڑے سے بھی تیز دوڑتا ہے، اس کی پرسنٹیج جو مرضی کرتے پھرو. تو آپ لوگوں کو مل کے سوسائٹی میں ایسی تنظیمیں بنا کر، انجمنیں بنا کر، رشتہ داریوں میں، برادریوں میں لوگوں کو دھندے پہ لگائیں، اکاموڈیٹ کریں. کام بہت ہے. میں نے یہی بات کی تھی کہ مرغیاں پال لیں، انڈے بیچ لیں، اپنے گھر میں گملوں میں، کنالیوں میں، پرانے ٹائروں میں سبزیاں لگا لیں، خود بھی کھا لیں، تھوڑی سی بیچ بھی دیں. بہت ذریعے ہیں اگر غیرت جاگ جائے، بھیک سے بچ جائیں. یہ کچھ ایسی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کے فضل سے یہ سب ہو جائے گا. خدا کرے کہ ہماری بے حسی اور بے غیرتی دور ہو جائے اور ہم اس کو سوچنا شروع کریں. کسی مسلمان کے لیے حرام اشیاء کی تجارت جائز ہے؟ بالکل نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں، کسی حال میں بھی نہیں ہے. جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی، اس کے رسول نے حرام کر دی، اس کی تجارت جائز نہیں ہے. یہاں تک فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرام چیزوں میں شفا مت تلاش کرو. تو ہمارے ہاں کئی لوگ بہت باریکی میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ ہومیوپیتھک کی دوائی بھی نہیں لیتے کہ اس میں وہ الکوہل استعمال ہوتی ہے. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو کمیشن بیسڈ بزنس ہیں، اس میں لینڈ کی تجارت ہے، گاڑیوں کی تجارت ہے، کیا یہ جائز ہیں؟ اور فردر یہ کہ جب فیسٹیولز ہوتے ہیں، دیکھیں تو کرسمس ہوتی ہے تو اس پہ ہر چیز پہ ریٹ کم کر دیے جاتے ہیں، ایئر لائنوں کے ٹکٹیں کم کر دی جاتی ہیں ریٹس ان کے. اور ہم مسلمانوں کے جب فیسٹیول عید آتی ہے، رمضان شریف آتا ہے، ہمیشہ ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں اور ناجائز یا جائز منافع خوری ہر حساب سے بڑھا دی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کوئی بات کریں؟ جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے، وہ آپ کی ایکسپرٹی، ٹائم اور ریلیشننگ کی وجہ سے آپ کو کمیشن ملتی ہے، کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے. دوسری چیز یہ جو ہے، جو رویہ ہے کہ عیدین پہ، رمضان میں یا جب ایسا کوئی اوکیزن ہو اس پہ قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے تاجر کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ میں کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہا ہوں. یہ ظالمانہ رویہ ہے. اللہ ان کو اس کے لیے سمجھ اور عقل عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں ہمارے جب بھی آئندہ کوئی ایسا پروگرام ہو تو کوشش کیجئے وہ سوالات کریں. آج بھی بہت اچھی باتیں آپ نے کی جو ہمارے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے والے ہوں. میں کوئی اتنا بڑا صاحب علم نہیں ہوں کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب ہو، مگر میری ایک کوشش ضرور ہے کہ جو ہمارے قومی اور اسلامی مسلمانوں کے مسائل ہیں اس کو ہم اس طریقے سے ڈسکس کریں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے رویوں میں تبدیلی آ جائے، کچھ بہتری پیدا ہو جائے، کچھ
चांस ऐसा बन जाए तो कोशिश ये है, बाकी तो वो जाने, उसका काम जाने। आज की गुफ्तगू तिजारत के उन्वान से थी और हम में से हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके बेटे, भाई, बाप, दोस्त, साथी कुछ न कुछ तिजारत से वाबस्ता हैं। आप उन्हें ज़रूर ये मैसेज पहुँचाएं कि खुदारा पाकिस्तान को अमन चाहिए, दयानतदारी और सच्चाई के साथ तिजारत करें ताकि पाकिस्तान में अमन कायम हो सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।